السلام علیکم خواتین حضرات. اسی حوالے سے آج میں جو میں یہ ایک فنی سفر جو میں طے کر رہا تھا، ایک باقاعدہ مشاق ڈرامہ نگار اور ہدایت کار اور اداکار بننے سے پہلے، تو انہی زمانوں کے اندر دو چیزیں بہت زبردست میرے مشاہدے میں آئیں. ایک تو خواجہ معین الدین صاحب کا ڈرامہ تھا مرزا غالب بندر روڈ پر. وہ کراچی سے لے کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے لاہور آرٹس کونسل کے اوپن ایئر تھیٹر میں وہ ڈرامہ سٹیج کیا. تو اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد بھی ہم نے بہت کچھ لرن کیا. بہت ہی خوبصورت ڈرامہ، ظاہر ہے مشہور زمانہ ڈرامہ ہے وہ. اس کی تعریف میں کیا کہوں، ساری دنیا جو بھی دیکھتے ہیں اس کو اس کی تعریف کرتے ہیں، جن لوگوں نے دیکھا. اور پھر وہاں سے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لوگ اس میں بہت زیادہ ٹرین ہو کے نکلے، جن میں منور سعید تھے، سبحانی با یونس تھے، محمود علی تھے، قاضی واجد تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ڈراموں سے نکلے. اور پھر وہ ٹیلی ویژن پہ بڑا لمبی اننگ کھیلی ان سب لوگوں نے. تو وہ یہ سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ایک تو خواجہ صاحب کی شخصیت جس کا بیان ضروری ہے، انتہائی نستعلیق قسم کی شخصیت تھی. وہ مشفق جیسے لفظ بنا ہی ان کے لیے ہو. اتنے پیار سے بات کیا کرتے تھے اور دھیمے انداز میں بات کیا کرتے تھے. کبھی میں نے لاؤڈلی بات کرتے نہیں سنا، اور دھیمے انداز میں، اور بڑے دل موہ لینے والا انداز تھا ان کا. تو اس طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے. اور بھی بہت سارے خوبصورت ڈرامے انہوں نے لکھے جو سب کے سب بڑے مشہور. تعلیم بالغاں تو بعد میں پھر ٹیلی ویژن پہ بھی بڑا مشہور ہوا وہ ڈرامہ. پھر وادی کشمیر ان کا بڑا اچھا ڈرامہ تھا، جو وہ پری پارٹیشن بھی کھیلا کرتے تھے، جس میں سلیم قریشی جو میرا کلاس فیلو تھا وطن اسلامیہ ہائی اسکول سے، اس کے والد صاحب نے اس کے اندر پری پارٹیشن میجر جنرل جھنک سنگھ کا کردار بھی ادا کیا ہوا تھا. تو وہ ڈرامہ بھی پھر ان کا لال قلعے سے لالو کھیت، وہ ڈرامہ بھی بڑا مشہور ڈرامہ ہے ان کا، جسے انہوں نے خود بھی پیش کیا. پھر ضیاء محی الدین نے بھی اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا، جس کے بعد وہ پھر راڈا انگلینڈ پڑھنے چلے گئے تھے، رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس کے اندر. تو اس طرح سے وہ ڈرامے پھر تو ہمیں اس ٹیم کی خدمت خاطر کے لیے نعیم صاحب نے مقرر کر دیا کہ آپ لوگ ان سے پوچھا کریں، ملا کریں، کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے آ کے بتایا کریں، اور ان کا خیال رکھیں کہ کوئی ان کو. تو ہم ان سے پھر ملا کرتے تھے ساری ٹیم سے. تو اوپر ایک اوپری منزل پہ آرٹ گیلری ہوا کرتی تھی، وہاں پہ محمدی بستر بچھا دیے گئے تھے، اور ساری ٹیم وہاں پہ لیٹتی تھی اور سوتے تھے رات کو، اور پھر ڈرامہ کرتے تھے سارا دن. پھر ادھر ادھر گھومتے پھرتے بھی رہتے تھے. ہم لوگوں کے ساتھ گپیں شپیں بھی بڑی لگتی رہتی تھیں. تو
مجھے ان کے ڈرامے کا ایک بہت خوبصورت سیکوینس چھوٹا سا یاد ہے، جس میں وہ ایک شاعر ہے، کوئی ادیب قسم کا رائٹر، وہ کسی ایک وہ تھا جیسے ڈھابا ہوتا ہے اس کا سین تھا، تو وہ وہاں آ کے وہ بیچارے پری پارٹیشن اور پارٹیشن کے فوراً بعد تک کافی عرصہ، جب تک کہ خیر ٹیلی ویژن نہیں آ گیا تو کچھ ان کے ان کو پیسے شیسے بھی ملنا شروع ہوئے، ورنہ پہلے کہاں کوئی مشاعرہ ہو گیا کبھی تو اس کو دے دیا، کبھی کسی ادیب کا کوئی ناول چھپ گیا تو وہ بھی کہاں بکتا تھا. تو ان کے حالات بس ویسے تھے کہ وہ ڈھابوں وابوں پہ بڑے بڑے ادیب بیٹھے رہا کرتے تھے. تو اسی طرح کے کسی ادیب شاعر کا کوئی کریکٹر جو وہ وہاں کے آ کے بیٹھا کرتا تھا، تو اس کا جو وہاں کا بیرا تھا وہ اس کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتا تھا، کیونکہ وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ وہ دانش و حکمت کے کچھ جیسے موتی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اس سے پھر کچھ جیسے اپنی تشنگی کم کرنے کے لیے اس ادیب کے پاس جب چائے کی پیالی دینے آتا تھا تو کبھی کبھی کوئی اپنے ہی طریقے سے کوئی الٹا سیدھا سوال بھی پوچھ لیا کرتا تھا. چائے کی پیالی دینے آیا تو وہ بیرے نے اس کو کہا کہ وہ جی وہ حوالدار صاحب انہوں نے فلاں بات کی، اور تو اس نے کہا کہ بات سن، جب حوالدار ہنستا ہے یا کتا روتا ہے تو سمجھو کہیں نہ کہیں کوئی آفت نازل ہونے والی ہے. اس طرح کے خوبصورت مقال میں خواجہ صاحب لکھا کرتے تھے. اور پھر ایک موقع پہ وہ اس کو چائے کی پیالی پکڑاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ صاحب یہ نقاد کسے کہتے ہیں؟ نقاد؟ ابے بدبخت، تو نے اتنے آرام سے یہ لفظ منہ سے نکال دیا، نقاد؟ اور تجھے نہیں پتا اسے ادب اور شاعری کا حوالدار کہا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ خواجہ صاحب بھی خود بھی کسی بے جا تنقید کرنے والوں سے کچھ نہ کچھ ناراض تو رہتے ہی ہوں گے. یقیناً جو خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بھی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ادب اور شاعری کے حوالدار. اس طرح سے وہ بھی بڑی خوبصورت یادیں تھیں. تو انہی دنوں پھر ایک اور ڈانس ٹروپے بھی آیا، سانگ اینڈ ڈانس ٹروپے. یہ بھی اسی لاہور آرٹس کونسل کے اوپن ایئر تھیٹر میں اس کی پرفارمنس ہوئی. یہ ٹرکش ٹروپے تھا. تو اس کی جب میں نے پرفارمنس دیکھی تو میں تو دنگ رہ گیا. ٹیپ ڈانسرز اس میں خواتین بھی اور مرد بھی بڑا کھل کھلا کے ڈانس کر رہے ہوتے تھے، اور مکس ڈانس ہو رہا ہوتا تھا. تو پھر ان کے ملبوسات بھی کوئی ایسی کوئی ریسٹرکشنز وغیرہ والی بات نظر نہیں آئی. تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، ہم بھی اسلامک کنٹری ہیں
اور یہ بھی اسلامک کنٹری ہے، ٹرکش لوگ تھے وہ. تو یہ اتنا زیادہ زمین آسمان کا فرق. ہم تو ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ایون موسیقی جو ہے وہ حرام ہونے کا فتویٰ جو ہے کئی ملا حضرات دے چکے تھے. تو پھر نعیم صاحب جعفر شاہ پھلواروی ایک علامہ ہوتے تھے، ان سے جا کے کوئی نہ کوئی فتویٰ لے کے آتے تھے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس بات کو. وہ ذرا آزاد خیال مفتی تھے، وہ پھر آرٹس کو بڑھاوا دینے کے لیے تو وہ کہہ دیا کرتے کہ نہیں نہیں موسیقی کہاں، حلال ہے موسیقی، حرام نہیں ہے. تو پھر ہمیں کچھ حوصلہ ہو جاتا تھا. تو ان کو دیکھا تو وہ تو پرواہ ہی نہیں ہے انہیں کسی چیز کی، خوب جم جما کے ڈانس کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی. اور موسیقی تو خیر ڈانس پھر انسٹرومنٹس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. تو دیٹ واز ویری انسپائرنگ. اور پھر ان کا جو اسٹائل تھا، جو وگر تھی ان کے رقص کے اندر، جو حرارت تھی، وہ قابل دید تھی. میں کہتا ہوں کہ وہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے. اس قدر خوبصورت وہ ڈانس اینڈ سانگ انسامبل تھا، اور موسیقی اتنی اچھی تھی اس کی. تو میں تو حیران و ششدر تھا کہ یہ ہم بھی اسی دور میں رہ رہے ہیں اور ہر وقت ڈرے سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں ملا یہ نہ کہہ دے، کہیں ملا وہ نہ کہہ دے، کوئی فقرہ ایسا ہم نہ لکھ بیٹھیں کہ جس پہ ہماری پکڑ ہو جائے اور کچھ ایسی بات، یا کوئی نہ جی نہ ان میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا. زبردست طریقے سے، یعنی آرٹسٹک ویلیوز اس میں اتنی زیادہ تھیں کہ بیان سے باہر ہے. تو یہ سوچنے کا مقام تھا کہ پھر ان چیزوں سے ذہن تھوڑا سا کھلتا تھا کہ یار اتنا بھی زیادہ وہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. اور ہمارا تو آرٹ اور کلچر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امیر محمد خان نواب افکار آباد گورنر پورے مغربی پاکستان کے جو ہوا کرتے تھے، انہوں نے تو آرڈیننس جاری کر دیا کہ کالجز کے اندر آرٹ اور کلچر کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بینڈ ہے یہ. تو وہ پھر شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے وہ اس کو کاؤنٹر کیا اور وہ بین لفٹ ہوا. کچھ زیادہ دیر نہیں چلا. تو پھر لیکن یہ چیزیں جب دیکھتے تھے کہ یہ دوسرے ممالک بھی مسلم ممالک ہیں، تو ہم پہ یہ کون سا اسلام نازل ہو گیا ہے جو آرٹ اور کلچر کو برا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک لڑائی لڑنا پڑتی تھی. لڑائی کے علاوہ دیکھیں جو آپ کے ذہنوں پہ جو اثر ہو جاتا ہے نا، آپ کے ذہن پھر گھٹے گھٹے سے رہتے ہیں، آپ فریلی سوچ ہی نہیں سکتے، ڈرتے رہتے ہیں کہ فتویٰ نہ آ جائے، کہیں ملا کچھ نہ کہہ دے. اس طرح سے اوہ خدایا. اور یہ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ مسائل ابھی تک حل نہیں ہو سکے. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا، زیادہ دور کے بعد جو کچھ تھوڑے بہت سنیما ہاؤسز تھے ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا گیا اور ان کی جگہ بزنس پلازاز کھڑے ہو گئے. تو
وہ مجھے یاد آ گیا، کوئی واقعہ پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا یا کہیں میں نے پڑھا ہے ریسنٹلی کہ وہ عبد الرب نشتر وہ ان امور کے جب وزیر مقرر ہوئے یا انچارج تھے وہ آرٹ اور کلچر کے محکمے کے، تو وہ ان کے پاس فلمی پروڈیوسرز وغیرہ کا ایک وفد گیا کہ جی آپ ہماری کچھ حوصلہ افزائی کریں، ہمیں سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے یہ انڈسٹری بنے باقاعدہ، اور اس کی پروموشن کے لیے آپ ہماری کچھ ہیلپ کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بلکہ انہوں نے وہ جو پروڈیوسر تھے انہوں نے پلی یہ لی کہ دیکھیں انڈیا میں وہ جواہر لال نہرو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سارا۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، کہنے لگے کہ یہ کافروں کے کام ہیں، کافروں کو ہی کرنے دیں۔ یعنی وہ پھر ایک قسم کی اوسی پڑ گئی ہوگی ان بیچاروں پر، اور وہ واپسی پہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہیں کوئی کفر تو نہیں کر رہے۔ یعنی وہ جو انتہا درجے کے مشاق کیمرہ مین، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، ایکٹرز، رائٹرز، وہ سب جب اس پریشر کے اندر ہوں گے کہ یہ تو کوئی کافروں والا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اب بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی اور کدھر گئی، کہاں گئی، تو کہاں جانی تھی؟ یہی ہوا۔ جب آپ کو ارطغرل ڈرامہ لمبا چلنے والا سیریل لمبا چلنے تاکہ آپ کے دماغوں کے اوپر نقش ہو جائے، وہ دکھایا جائے کہ اصل میں مسلمان تو وہ قبائلی لوگ تھے، یعنی حیرت ہے۔ اس کے پیچھے بھی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں اس قسم کی چیزوں کے پیچھے، کہ آپ کو بس یہ بتایا جائے کہ مغرب جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ کافر لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ کبھی نہیں جانا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا، یہ اس قسم کے جو رجل پسند سیاستدان ہوتے ہیں یہ اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ ووٹ پھر لوگ ان کو دیں اور انہیں برسر اقتدار لائیں، اور یہ ساری قوم کو پیرالائز کر کے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کو ریڑھیوں کے اوپر رکھ کے ساری دنیا سے بھیک مانگیں کہ جناب یہ تو ہم تو مسکین غریب مارے گئے، ہم تو کسی جوگے نہیں ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ اور پھر جب ساری قوم کو جاہل بنا دیا جائے گا مغرب سے ڈرا کے، کافروں سے ڈرا کے کہ یہ سارے کافرانہ علوم ہیں، ان کو نہیں سیکھنا، وہ قبائلی لوگ بڑے زبردست تھے، انہوں نے مغرب پہ حکومتیں کی ہیں جا کے، تو یہ نہیں بتاتے کہ وہ تو زمانہ ہی تلوار اور گھوڑے کا تھا، جس میں طاقت ہے وہ جا کے فتح کر لیا کرتا تھا۔ ہاں یہ بتائیں گے کہ یہ قبائلی نظام تھا جو چلا اور جس نے مغرب پہ بھی جا کے حکومت کی۔ تو مغرب تو اس وقت بذات خود اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں پہ بھی اسی قسم کے قبائلی شبائلی نظام ہی تھے، آپس میں انہوں نے کتنی جنگیں کی ہیں۔ یہ یورپی کی مثال لے لیں، سب پہلی جنگ عظیم کہاں سے شروع ہوئی؟ انہی علاقوں سے۔ دوسری جنگ عظیم کہاں سے شروع ہوئی؟ انہی علاقوں سے۔ تو اس قدر جاہل تھے یہ لوگ بھی بذات خود، تو
وہ قبائلی زمانہ کچھ اور تھا، گھوڑے اور تلوار کا، وہ گزر گیا۔ اب مغربی علوم کو آپ گالیاں دیتے ہیں، یہ کون سے علوم، اس میں کون سی کافری آپ کو پڑھاتے ہیں جب وہ جہاز بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، یا میڈیکل سائنس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یا میتھمیٹکس جس سے آپ زمین و آسمان کے فاصلے ناپ لیتے ہیں کہ چاند کا حجم کیا ہے، چاند کا قطر کیا ہے، چاند کا فاصلہ کتنا ہے زمین پہ، زمین کو بنے ہوئے کتنے کروڑوں سال گزر گئے ہیں، چاند کہاں سے آ گیا، اسی زمین کا ٹکڑا تھا تو ٹوٹ کے اس سے الگ ہو کے، کشش ثقل کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا یہ کفر ہے؟ آپ تو ان سب چیزوں سے جو ایجادات ہوئی ہیں، آپ کے منہ سے تو وہ میگا فون ہی نہیں ہٹتا، ہر وقت مائکرو فون ہاتھ میں پکڑ کے اسپیکر کے ذریعے ساری دنیا کو آپ نے جگا کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو سکون ہی نہیں لینے دیتے، تو آپ پھر کس طرح، اور پھر ان کی وہ کیا ہوتا ہے نتیجہ ان سب کا، قوم جاہل کی جاہل رہ جاتی ہے، اور یہ پھر 1-2% جو اشرافیہ ہے مکار قسم کے، اشرافیہ میں بھی اچھے لوگ ہیں، سر سید احمد خان بھی اشرافیہ میں سے تھے، لیکن انہوں نے خدمت کی، انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے، یہ انگریزی آپ سیکھیں، اس کے ذریعے آپ کو دنیا جہان کے علوم آپ کے قدموں میں آ جائیں گے اور آپ پھر ترقی کر سکیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے زندگی وقف کر دی، گالیاں کھائیں، کفر کے فتوے سہے، سارا کچھ، لیکن وہ بھی اشرافیہ میں سے تھے۔ لیکن یہ جو حریص اور ہوس کی ماری ہوئی اشرافیہ ہے جو اس قسم کے میسیجز دیتی ہے کہ آپ قبائلی بن جائیں، تو ساری دنیا اس سے نجات حاصل کر۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بذات خود قبائلی نظام کو تحت بالا کر دیا تھا، ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ تو صرف آپ کی شناخت کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کچھ مقام نہیں ہے آپ کی زندگیوں میں یہ۔ اور پھر حجت الوداع کے موقع پہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کے، اس کو جاہلیت کہا، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی انہیں مٹا کے رکھ دیا۔ تو آپ کس طرح پھر اس قسم، بس یہ ہے کہ وہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو فلورش کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو وہ بھک منگے سے بنا کے پھر رہے ہیں، ہر وقت اس طرح سے ملا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی فتویٰ ہی نہ آ جائے، کہیں کوئی ہمارے اوپر اللہ بلا ہی نازل نہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ چلیے خیر خواتین حضرات، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔